It's very good that we can work together. میرے لیے میرا مذہب سب سے پہلے ہے. اللہ پرچم আমাদের সনদ আছে. I was shocked. Indian regime paid cash bounties for killing Sikhs. Allah send salam. Ask Abu Bakr, is he happy with me? بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بزرگوں، دوستوں اور اسلام کے غیور نوجوانوں، آج کی یہ ختم نبوت کانفرنس جو کہ 2 جون بروز ہفتہ دوپہر 4:45 بجے بیلجیم کے شہر برسل میں منعقد ہو رہی ہے. اس میں جید علماء اکرام انگلینڈ سے تشریف لائے ہوئے اور بیلجیم کے علماء اکرام آپ حضرات کے سامنے خطاب فرمائیں گے. میں اس بابرکت تقریب کو اللہ رب العزت کے کلام پاک سے شروع کرتا ہوں. اس کے لیے میں دعوت دیتا ہوں عبد الوہاب کو، جو اسی مدرسہ کے طالب علم ہیں، کہ وہ تشریف لائیں اور آ کر قرآن پاک کی تلاوت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. القاریہ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من ثقلت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. صدق اللہ العظیم. تلاوت کلام پاک کے لیے میں دعوت دیتا ہوں اسی مدرسہ کے طالب علم حسین مرزا کو کہ وہ آئے اور آ کر تلاوت کلام پاک فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العظيم. اب میں دعوت دیتا ہوں تلاوت کلام پاک کے لیے حسن یاسین کو کہ وہ آئے اور آ کر تلاوت کلام پاک کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. منہ کے پاس رکھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد
ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أحلقت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق الله العظيم. اب میں دعوت دیتا ہوں تلاوت کلام پاک کے لیے خلیل الرحمن کو کہ وہ آئے اور آ کر تلاوت کلام پاک. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. اب میں دعوت کلام پاک دیتا ہوں اسی مدرسہ کے ننھے منھے طالب علم احمد الرحمان کو کہ وہ آئے اور آ کر تلاوت کلام پاک فرمائیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العظيم. میں تمام حضرات کا شکر گزار ہوں کہ وہ اس بابرکت مجلس میں تشریف لائے، خاص طور پر ہمارے ہالینڈ سے تشریف لائے ہوئے مہمانان گرامی اور لیت سے تشریف لائے ہوئے مہمانان گرامی کہ اس بابرکت مجلس کو رونق بخشی، اور جتنے تمام برسل کے احباب تشریف لائے ہیں ان سب کا میں شکر گزار ہوں کہ یہ تشریف لائے اور اس پر رونق مجلس کو رونق بخشی. تو اب میں دعوت دینے چلا ہوں ہمارے انگلینڈ کے بہت ہی ذی قدر مہمان ڈاکٹر اشرف لہر صاحب جو اس مجلس کے صدر بھی ہیں، تو میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور آ کر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد. Dear brothers and those listening at home, welcome to this convention or conference on Khatme Nubuwwat, which I thank the people, especially of this center, for holding it here in this center. And let's hope this is just the beginning of these Khatme Nubuwwat centers and conferences. Because at the moment, the times are such that we need more and more of these conferences, more and more of these talks, so that people can be made aware of what's happening in this world. As we know, we are being attacked. We as Muslims, that is, are being attacked from all sides.
First of all, the governments of various countries, as we know what's happening in France, in UK, here in Belgium, and in Germany as well. They're trying to stop people from wearing, especially the ladies, from wearing niqab, from other Islamic functions, which is not on, because this is our religion and this is what we should do, and we should let nothing stop that from us. And also the Christians, especially the missionaries. I'll just give you one example. In Africa, in East Africa, they spent $630 million last year to convert Muslims into Christianity. Now you can imagine spending that kind of money. Of course, the Muslims are poor throughout the world, but in Africa it's worse so than any other place. And they are under threat from not only the Qadianis, but also the Christians and other non-godless people who don't believe in any deity at all, who don't believe in any God at all. So we should be very careful of that. And especially, as I said, the Christian missionaries, they're enticing people left, right, and center throughout. And what they're doing is offering clothes, they're offering money, they're offering food to youngsters, to elders, and so on. And they're offering the school fees to their school children to go to school. And the poor Muslims, they fall for it because they've got no other source of income. And the majority of these Muslims, they hardly have 1 meal a day. So you can imagine, if they can't have 1 meal a day, then obviously they're going to fall for these things. Now secondly, as I said, the Qadianist system in Africa is expanding as well. Same as in Europe, we know what's happening in England, we know what's happening here, we know what's happening in Germany. But especially in Africa, because the people are not aware of Islam completely. Now they think this is real Islam, and the Qadianis go around preaching, and they're very, very active because they have various magazines, various booklets, which they distribute in schools and on streets, on the roads as well. And people who are not aware of what true Islam is, they think this is true Islam. And even from where I come from Kenya in East Africa, and I'll just give one example. Years ago, there used to be just one Qadiani center. Now, astaghfirullah, there are more than 15 centers. So you can imagine how much work they're doing. And unfortunately, they have support from all the top businessmen. The top businessmen are Qadianis over there in Africa. And they have all the money to expand the system. And as I said, they're very active literature-wise and talk-wise. They hold various congregations. And every now and then, at least once a month in these big cities, they hold a meeting by which they attract people, especially the business community. And they portray that this is true Islam. They have their own translation of the Quran in various languages. Like in East Africa, they speak Swahili. So they have a translation of the Quran in Swahili. And by which the new Muslim, he thinks this is the real Quran. So here is the Quran in Swahili, and he follows that. And of course, that's the wrong Aqidah. That's the wrong Islam they're teaching and preaching. So we should be more careful of that. And alhamdulillah, we are trying. Even people from England, they're supporting us. And we have various organizations in the main cities, especially in Kenya, like Nairobi, Dar es Salaam in Tanzania, and Kampala in Uganda. And also the west part of Uganda in Africa, like Nigeria, the Qadianis are very active. In fact, some time ago, the Qadianis, they were so active that they upset a few true Muslims who were sort of preaching in a mosque, and they went and attacked the Muslims over there. So the Qadianis, that's the mistake they made, because the majority of the people are against Qadianis, and they made a demonstration in the city. And alhamdulillah, I can say that now in that city, not even one Qadiani is left. So which is very good. And this is happening throughout Africa. But as I said, we need more and more financial support by which we can tackle this. The third problem is dealing in the media. Now media, as we know, especially in the West, the media, anything happens about Islam, they make it headlines. Like this Muslim has done this, he's committed a murder, he's committed a rape, he's involved in fraud, and so on. And of course the Qadianis, they try and preach their own version of Islam. They say that we preach peace, and the real Muslims, they don't go for peace. But in fact, if we consider our religion Islam, it's derived from 3 letters, Sin, Laf, Lam, and Mim, which means peace. So we should go along with that. And I ask the youngsters especially not to be carried away by being forcefully trying to do something. Because the Western media will try and guide you, or in fact provoke you to go and attack these people. And the best way to deal with it is to stay calm and use the Quran and the Hadith and present various solutions to the problems. Because if we don't do that, then obviously we are going to suffer.
And as I said, the media, the television is very active in this. The magazines, various magazines are also active in London and in America, especially New York. They're very, very active. They've got so many items, and every day there's so many news stories about Islam. So we should be very careful of that. So the other problem is the internet, because new Muslims and youngsters again who don't know much about Islam, they're used to the computer. They go on the computer and they type in whatever information they want. And this computer a lot of times gives them wrong information. And we know that because, well, some people treat the computer as the mufti, which is totally wrong, because the computer can't be a mufti. You should go to a real mufti and ask the problem about any thing to do with religion. Because there are some sites, the Qadiani are deliberately financing these sites, and they're putting on their own thoughts, their own translation and their own versions of hadith and so on, by which youngsters get carried away. So we should be very careful of that as well. And the newspapers, as we know what's happening in the newspapers, like the other day there was a story in Manchester, and unfortunately our Muslims were involved. 10 Muslims were involved in various things. And one of the worst things that's happening is they're taking and kidnapping young girls, and by which immediately on the internet, on the newspapers, in the TV channels, these items were spread like wildfire, And everybody was against Islam. There were some people on the internet saying, burn the Quran, burn the Muslims, throw out the Muslims from every country, like London and Europe as well. So unfortunately, some of our elders, they fall for it as well. And these 10 people who were arrested in Manchester, most of them were over 50s. So you can imagine being good Muslims, and if they go for these things and try and kidnap these young English girls and do various crimes against them, obviously this is not what Islam teaches us. So we should be very careful. As I said, the Qadianis are attacking, and they're taking up this point as well. They said if the real Muslims do this, we don't do that, because we preach peace and we want to live peacefully with these people. And in fact, they try and attract attention throughout England. Now, last month, they openly attracted a lot of English people, by which they had a tour of the main Tower of London, and a lot of youngsters were attracted to it. They went round, running and raising money for the Qadianis. And a lot of English people supported them as well, which they were not aware of what they were doing. They thought it was just a simple race running around the tower. And in fact, this is the main way they finance. They sort of inculcate these new ideas into youngsters, and these youngsters are not aware that they're being brainwashed by these Qadianis. And we have a couple of centers. I come from East London. Now in East London, from where I live, they're about half an hour from where I live, there's a center which they bought as a house. Now as a house, they didn't make people aware that it's a house for the Qadianis. And after some time, they distributed leaflets. Now this is the main thing they do. They go around distributing leaflets, and they think this is Islam. A lot of young Somalis, a lot of young Arabs living in that part of East London, they fell for it. Because even here, I suppose it's true as well, the youngsters, especially the younger generation of Arabs, they don't know what true Islam is. So they look at this leaflet and they say, oh look, a new masjid in our area. So they go to that masjid. And eventually they attracted, like bees being attracted to flowers. And a lot of Somalis fell for it. And we are trying to reconvert the Somalis from Qadianism into Islam by preaching the true Islam and by giving them the real translation of the Quran, real translation of the Hadith, and so on. And we should try and do more and more on these lines. Now, the other thing which we should be also careful about, again, living in the West, is, for example, the Quran teaches us, the Hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teaches us as well, that wherever we live, like we live in Belgium or England or whatever, we respect the laws of the countries. So I advise my younger brothers not to break the law at any time, not to take the law into their own hands. Whatever you do, do within the limits of the law. We have so many channels to do within the limits of the law. And we can do it peacefully, we can do it by writing and so on. And that's the best way to portray the message. Never ever take the law into your own hands and get carried away, because that's the worst thing we can do. That gives bad name to not only Muslims, young Muslims, but also Islam as such, generally. And this is what's happening, unfortunately, because a few people, they do these various things, like commit suicide and so on, or suicide bombing, and they attract these people. They think this is Islam, this is what Islam is teaching them. And then they go around saying, oh, well, this is not the true Islam, and we were carried away by this.
So this is what I advise my younger people, younger generation people, to be very careful. As I said, internet sites and also this media, not to get involved. If you have any problems, go and see your elders, go and talk to your elders, go and talk to the mosque leaders, the alims and so on. So take advice from them, please, and don't take the law into their own hands. This is my final message for you. Jazakumullah khair. अब मैं दावत देता हूँ तिलावत कलाम पाक के लिए खूबसूरत आवाज़ हज़रत कारी मोहम्मद यूसुफ साहब लिए से कि वो तशरीफ़ लाएँ और ख़ूबसूरत आवाज़ से हमारे दिलों को मसरूर फरमाए। कारी मोहम्मद यूसुफ साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह वल तंजुर या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़दिन वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून वला तकूनू कल्लज़ीन नसुल्लाह फ़अन्साहुम अन्फुसहुम उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून ला यस्तवी अस्हाबुन नारि व अस्हाबुल जन्नह अस्हाबुल जन्नति हुमुल फाइज़ून लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह वतिल्कल अम्सालु नज़रिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफक्करून हुवल्लाहु अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल ग़ैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम
هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. अब मैं दावत देता हूँ इस मदरसा के उस्ताद सैयद हाफिज़ राहील शाह साहिब को वो तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएँ. नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा सदक़ल्लाहुल अज़ीम. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده في النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Louange à Dieu, créateur de l'univers, le clément, le miséricordieux, le maître du jour de la rétribution. C'est toi seul que nous adorons, c'est à toi seul que nous implorons l'aide. Guide-nous sur le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de bienfaits, non de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. Que la paix et la bénédiction et le salut soient sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi qu'à sa famille, ainsi qu'à ses compagnons, ainsi qu'aux pieux parmi les prédécesseurs. Le thème que j'ai choisi et l'objectif de ce thème est comment préserver nos jeunes des conceptions erronées qui circulent dans nos esprits. Comme vous avez entendu en anglais, le docteur qui a prêché et qui vous a parlé, l'importance aujourd'hui, c'est la jeunesse, c'est l'avenir de demain. Et comment protéger nos jeunes, comment préserver, comme je vous ai récité le verset du Coran où Allah dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des prophètes. Il n'y aura pas d'autres prophètes après lui. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a aussi annoncé la venue de l'imam Mahdi alayhi salam. Et comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, parmi les petits signes et les grands signes de la fin des temps, et les petits signes de la fin des temps ont commencé lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est parti de ce bas monde. Il est dans sa tombe, il se repose. Lorsqu'il est parti, à ce moment-là, les petits signes ont commencé jusqu'à l'arrivée de l'imam Mahdi alayhi salam. C'est à ce moment-là que les grands signes de la fin des temps vont commencer. Et c'est notre foi que l'imam Mahdi alayhi salam n'est pas encore là. L'imam Mahdi fera son apparition lorsque les gens seront dans l'égarement. Il n'y aura personne pour les orienter. Ils auront besoin d'un guide. À ce moment-là, l'imam Mahdi alayhi salam, qui fait partie de la descendance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour bien préciser du petit-fils du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est donc Hazrat Hassan, il fera partie de sa descendance.
le nom de l'imam Mahdi alayhi salam sera identique au nom du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le nom de sa mère sera identique au nom de la mère du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est donc Amina. Et le nom du père de l'imam Mahdi alayhi salam sera identique au nom du père du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui sera Abdullah. Et ça, c'est notre foi, que l'imam Mahdi alayhi salam n'est pas encore là. À ce moment-là, lorsque l'imam Mahdi alayhi salam sera là, qu'est-ce qu'il va faire? Son rôle, ce sera unir les musulmans, réunir tous les musulmans et former une communauté. Et qui est donc aujourd'hui notre objectif, que nous devons rassembler tous les musulmans et former une communauté et ne pas les diviser. Et ça, ce sera le rôle de l'imam Mahdi alayhi salam. Et c'est très important que les jeunes ont un savoir, s'intéressent et font de recherches. Qui est donc l'imam Mahdi alayhi salam? Comme le temps ne le permet pas, je ne pourrais pas vous parler en détail. Ensuite, à son arrivée, viendra Isa alayhi salam. Comme on dit en français, mais on ne peut pas le dire Jésus parce que dans le Coran c'est Isa alayhi salam. À ce moment-là, Isa reviendra parce que c'est notre foi que Isa alayhi salam est remonté vers le 4e ciel. 2e ou 4e si je ne me trompe pas. Et il reviendra, il n'est pas mort. Isa alayhi salam n'est pas mort parce que chaque prophète a souhaité faire partie de cette communauté. Et la seule invocation qui a été exaucée, c'est l'invocation de Isa alayhi salam. Qu'Allah a accepté son invocation, il viendra dans cette communauté, mais pas en tant que prophète, en tant que communauté. Et il ne viendra pas avec un nouveau principe. Ce sera les mêmes principes du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il fera les mêmes prières, il fera le ramadan. Et notre foi, comme je vous ai dit, comme l'imam Mahdi alayhi salam n'est pas encore là, et Isa alayhi salam n'est pas encore venu. Et en sa présence va se dévoiler l'antéchrist, qui se dit donc en arabe Dajjal. Dajjal, vous savez, va faire des miracles. Les miracles, et une personne qui n'aura pas assez de foi, qui sera seulement comme aujourd'hui on le dit, nom de musulman, je suis nom de musulman, qui ne pratique pas la religion. Pourtant, lorsqu'on dit je suis musulman, c'est la soumission à Allah. C'est je prie, je jeûne, j'accomplis le pèlerinage, j'aide les pauvres, je respecte l'autrui, je respecte toutes les communautés. C'est ça l'islam. Et l'antéchrist nous dira que c'est moi ton créateur. Et une personne qui ne sera pas musulmane, qui sera, on va dire, faible de sa foi, va l'accepter. Parce que l'antéchrist lui dira, si je ressuscite tes grands arrière-parents de la tombe, est-ce que tu vas me croire? Et la personne va dire, ça c'est le rôle de Dieu, ça c'est le rôle de Allah. Et il va le faire. Et les gens, les musulmans, c'est-à-dire à ce moment-là, qui n'auront pas renforcé leur foi, vont rentrer dans son piège. Vont rentrer dans son piège et vont lui dire que c'est toi le créateur. Et celui qui va suivre Dajjal sera parmi les mécréants. C'est pour cela, comment se préserver de Dajjal et avoir de la connaissance de l'imam Mahdi alayhi salam et sur le retour de Isa alayhi salam, ça c'est l'objectif de cette conférence aujourd'hui. Inch'Allah, les savants vont éclaircir ce thème sur l'imam Mahdi et sur Isa alayhi salam. Moi je vous donne qu'un petit résumé en français. Et l'objectif, c'est préserver nos jeunes. Préserver nos jeunes via des sites internet qui sont utilisés par des non-musulmans, mais qui utilisent notre nom. Comme par exemple, islam.org. C'est un groupe qui n'est pas musulman, mais qui utilise notre nom. Ils utilisent l'islam. Et une personne qui veut se renseigner sur l'islam, lorsqu'il va sur Google, il tape Al-Islam, il tombe sur leur site. C'est le premier site. Et ça, c'est très dangereux. C'est ça, comment préserver nos jeunes de ça. Et comment les préserver? C'est pour cela que nous avons organisé cette conférence.
Et c'est pas qu'aujourd'hui nous allons assister à cette conférence et c'est tout. C'est venir tout le temps à la mosquée. Rester attaché avec des gens pieux. C'est ça aujourd'hui ce qu'on doit faire. Parce que nous, on n'a pas assez de connaissances. Et comment se préserver de ces gens? C'est rester avec des gens pieux, des gens avec qui on apprend la religion. Et le deuxième piège, le message que je voudrais transmettre, c'est cette chaîne qui est utilisée à notre nom, qui est donc MTA, qui est sur la chaîne satellite. Parce que j'ai eu le cas avec une personne que je connais, qui s'est intéressée à l'islam. Et lorsqu'il a été sur la chaîne satellite, parce que vous savez que c'est la seule chaîne qui traduit en 5-6 langues. En bengali, en ourdou, en français, en anglais, en espagnol, en italien. C'est la seule chaîne. Les autres chaînes ne font pas cela. Alors lui, parce que vous savez, les chaînes islamiques, ils ne diffusent pas des programmes en français. C'est seulement sur Internet ou sur YouTube, lorsque vous voulez écouter une conférence en français. Et de préserver nos jeunes de ne pas regarder cette chaîne. C'est pas seulement ne pas regarder, c'est supprimer cette chaîne. Il faut la supprimer. Parce que les gens qui viennent du Pakistan, ils connaissent ce groupe, qui est donc le groupe Qadiani. Mais la jeunesse d'aujourd'hui ne connaissent pas ce groupe. Eux, ils ne connaissent pas c'est qui ces gens. Qui sont ces gens qui utilisent notre nom et qui sont en train de propager la religion. C'est pour cela, faire très attention. Même lorsque vous êtes confronté à une telle personne, venez voir quelqu'un qui s'y connaît. Et ne le répondez pas, parce que on peut rentrer dans leur piège. On n'a pas cette connaissance. Même nous, en tant que nous, c'est pour ça que nous avons appelé ces savants, nous les avons invités, et nous allons apprendre comment se protéger de ces gens. Comment se protéger. Et c'est surtout la communauté d'ici, la communauté marocaine, de préserver nos jeunes qui sont à l'école, nos amis, nos copains, nos familles, nos sœurs. Faire très attention, parce que c'est des gens qui ne demandent pas, ils vous demanderont rien du tout. Ils vont vous donner. De nous, vous ne demandez rien. Si tu as besoin de quelque chose, nous te donnera. C'est pour cela, nous demandons à Allah qui nous préserve de ces gens et qui préserve nos jeunes de ces gens et qui nous donne la capacité d'accomplir des bonnes actions et qui nous préserve de la tentation de Dajjal. Parce que c'est une époque, nous demandons à Allah de nous préserver de cette époque. Trop dure l'époque. On n'a pas cette foi. Parce qu'il ne faut pas oublier que lorsque Dajjal va apparaître, ce sera la pénurie de récolte. Il n'y aura rien. Les gens seront affamés. Et lorsque quelqu'un va leur offrir quelque chose, lorsque Dajjal va dire, moi je te donne ce que tu veux, je te donne le blé, je te donne le pain, je te donne à manger, je te donne à boire. Et nous allons tomber dans leur piège. Nous allons tomber dans leur piège. Et c'est pour cela, Inch'Allah, les savants vont vous parler en détail comment se protéger de ces gens. Et ils vont vous éclaircir qui est donc l'imam Mahdi, qui est donc Isa alayhi salam, lorsqu'il va revenir, quel sera son rôle dans cette communauté. Et le cheikh nous parlera aussi, le savant nous parlera sur l'antéchrist, Dajjal, quel sera son rôle, qui va le tuer, qui va l'assassiner. C'est pour cela que nous demandons à Allah qui nous protège, parce que c'est un devoir, comme Allah dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Protégez-vous et protégez vos enfants du feu. Et de nos jours, c'est ça le feu. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. अब मैं स्टेज सेक्रेटरी के फ़राइज़ अंजाम देने के लिए दावत देता हूँ चौधरी मोहम्मद खलील साहब को कि वो तशरीफ़ लाएँ और स्टेज सेक्रेटरी के फ़राइज़ अंजाम दें। शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातिमिल अंबिया वल मुरसलीन। मुअज़्ज़िज़ व मोहतरम उलमा-ए-किराम,
اور میرے نہایت ہی واجب الاحترام مسلمان دوستو، بزرگوں اور بھائیو، السلام علیکم۔ آج ہماری نہایت ہی خوشبختی ہے، خوش قسمتی ہے کہ ان نوجوان علماء کرام نے دن رات ایک کر کے اس اہم موضوع پر جو ختم نبوت کا موضوع ہے کہ جس کے بغیر کسی مسلمان کا ایمان مکمل نہیں ہوتا، کہ جو حضور نبی پاک صاحب الاولاق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی تو مانے لیکن خاتم الانبیاء نہ مانے، ان کی ختم نبوت پر یقین نہ رکھتا ہو، اس کا ایمان کامل نہیں ہوتا۔ تو میں سب سے پہلے جناب مولانا عدنان صاحب کو، مولانا عبد المنان صاحب کو اور حافظ رحیل صاحب اور ان کی مسجد کی انتظامیہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ انہوں نے تیسری عالمی ختم نبوت کانفرنس یہاں برسل کے اندر منعقد کی۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کی کوششوں اور کاوشوں کو کامیابی عطا فرمائے۔ آج سامعین ہماری ایک اور خوشبختی ہے کہ ہمارے درمیان اہل سنت والجماعت کی وہ ہستی موجود ہے، آج ہمارے درمیان وہ عالم باعمل موجود ہے کہ میں اگر ان کا ذکر کیے بغیر گزر جاؤں میں سٹیج پر کھڑا نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں آج اگر یہاں کھڑا ہوں، میں آج آپ کے سامنے موجود ہوں تو میں نے 1970 کی دہائی میں جب میں چھٹی جماعت کا طالب علم تھا، سائیکل چلا چلا کر 15-20 کلومیٹر دور جا کر حضرت علامہ خالد محمود صاحب کی تقاریر کو سنا اور ان سے فیض حاصل کیا، جس کی وجہ سے ہم یہاں یورپ کی چکا چوند میں تو آ گئے، یورپ کی روشنائیوں میں تو آ گئے، لیکن ان اسلاف کے کہے ہوئے جو اقوال تھے ان کو نہیں بھولے اور دین سے وابستگی رکھی، اور اللہ پاک نے یہ مقام عطا فرمایا کہ ہم بھی دین کی خدمت کر سکے۔ اس میں ان حضرات کی زیادہ کاوشیں اور کوششیں شامل ہیں۔ ان مولانا عدنان صاحب نے اور مولانا عبد المنان صاحب نے سامعین بہت کوشش کی کہ یہ ختم نبوت کا مسئلہ کسی ایک شخص کا مسئلہ نہیں، کسی ایک فرقے کا مسئلہ نہیں، کسی ایک مسلک کا مسئلہ نہیں، یہ تو پورے مسلمانوں کا مسئلہ ہے۔ اس پر تمام نوجوانوں کو جمع کیا جائے، اس پر تمام مکاتب فکر کے لوگوں کو جمع کیا جائے، اس پر ہر مکتب فکر کے لوگوں کو دعوت بھی دی گئی، لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ کچھ لوگوں نے اس لیے صرف اس میں شرکت سے انکار کیا یا نہیں آئے کہ ہمارے کاغذوں میں فرق آ جائے گا۔ او اللہ کے بندو، او اللہ کے بندو، یہ ختم نبوت کا مسئلہ تو ایسا ہے، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف نہ لاتے، نہ یہ زمین ہوتی، نہ آسمان ہوتا، نہ یہ سورج میں روشنی ہوتی، نہ چاند میں نور ہوتا، نہ ستاروں میں چمک ہوتی، نہ یہ سبزہ ہوتا، نہ یہ رونقیں ہوتی۔ یہ تو ساری کی ساری رونقیں جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی وجہ سے ہیں۔ اور تم یہاں ڈرتے ہو جہاں جمہوریت ہے۔ ارے میں قربان جاؤں اس سید انور شاہ کشمیری پر جس نے انگریز کے روب اور دبدبے کو نہیں مانا، جس نے انگریز کی غلامی کو نہیں مانا اور ختم نبوت کا کام کیا، اور انہوں نے سمجھا کہ ختم نبوت اکیلے نہیں کر سکتا، ایک جماعت بنائی اور انہوں نے سید عطا اللہ شاہ بخاری جو ان کے شاگرد تھے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور اس وقت 500 جید علماء کرام نے جو ہے وہ ان کے ہاتھ پر بیعت کی، اور سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو جو ہے وہ امیر شریعت کہا گیا، اور آج خلیل 7ویں واسطے سے ان کی وجہ سے یہاں ختم نبوت کا نمائندہ موجود ہے۔ تو بھائی تم کیوں ڈرتے ہو؟ نہ ڈرو، ان علماء کا ساتھ دو۔ ہم نے تو کہا ان کو دن رات اور دامے درمے اور سخنے موجود ہیں۔ میں آپ تمام حضرات اور خطباء کے درمیان زیادہ دیر تک حائل نہیں رہتا، میں یہ اعلان کرتا چلوں کہ آج کی یہ جو ختم نبوت کانفرنس ہے اس کی صدارت جناب ڈاکٹر اشرف لہر صاحب فرما رہے ہیں، اور یہ جو ہے مفتی عبد الوہاب صاحب جو کہ یو کے سے تشریف لائے ہیں اور اقرا ٹی وی پر بھی آتے ہیں، ان کی سرپرستی میں منعقد ہو رہی ہے۔ اور آج کے ہمارے مہمان خصوصی جناب ڈاکٹر علامہ خالد محمود صاحب ہیں، جنہوں نے جو ہے
کئی ہزار کتابوں کے مصنف ہیں چھوٹی بڑی، اور انہوں نے جو ہے جو شریعت کورٹ ہے پاکستان کا اس کے جسٹس بھی رہ چکے ہیں، 22 سال سے مانچسٹر میں اکیڈمی چلا رہے ہیں، اور ان کے علوم سے بے شمار کروڑوں لوگوں نے فیض حاصل کیا ہے۔ دوبارہ سے یہ کانفرنس منعقد کی گئی، آپ حضرات کو میں مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور آپ حضرات کا شکر گزار بھی ہوں کہ آپ حضرات نے یہاں پر شرکت کی، یہاں پر تشریف لائے، اپنے اوقات کو فارغ کر کے یہاں پر جو ہے وہ اس کانفرنس کے اندر شرکت کی۔ اللہ رب العزت آپ کے جان اور مال کے اندر برکتیں عطا فرمائے۔ اس کانفرنس کا منعقد ہونا یہ اس وقت کی ایک اہم ضرورت تھی، بہت بڑا تقاضا تھا۔ آج سے تقریباً 1 سال قبل ہمیں پتہ چلا کہ یہاں اس شہر کے اندر ایک نوجوان عرب لڑکی، اس نے قادیانی اور مرزئی مذہب کو قبول کر لیا ہے۔ ہم نے، اور اللہ رب العزت ان کو جنت کے اندر جگہ عطا فرمائے، ہمارے ملک افضل صاحب نے بہت ساری محنت کر کے اس لڑکی سے رابطہ کیا، ہمارے حافظ رحیل صاحب نے بھی اس سے بڑی کوششیں کی کہ اس کو جو ہے اس سے بات کی جا سکے، لیکن اس نے بات کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے بات کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ میں تم لوگوں سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں جس مذہب پر ہوں میرا مذہب سچا ہے، حق ہے، اور میں اپنے مذہب کی تبلیغ کروں گی۔ یہ بات سن کے ہمیں بڑی پریشانی بھی ہوئی، بڑا افسوس بھی ہوا کہ ہمارے مسلمان ہمارے ہاتھوں سے نکلے جا رہے ہیں، اور خصوصاً وہ مسلمان جو پڑھے لکھے ہیں، جنہوں نے یونیورسٹیوں کے اندر تعلیم حاصل کی ہوئی ہے، وہ لوگ ہمارے ہاتھوں سے نکلے جا رہے ہیں۔ ہمارے جو عام مقتدی ہیں، عام نمازی ہیں، ان کا ایمان تو مضبوط ہے، لیکن وہ لوگ کہ جو یونیورسٹیوں کے اندر تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اعلیٰ ڈگریاں حاصل کر رہے ہیں، وہ ان لوگوں کے باتوں میں آ جاتے ہیں، ان کے دھوکے کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہم نے کچھ ساتھیوں کے ساتھ مل کر انگلینڈ سے کچھ مواد منگوایا، اور اس کا ہم نے حل یہ نکالا کہ ان عرب حضرات کے سامنے اور یہاں کے ترک حضرات کے سامنے جو فرانسیسی زبان کو سمجھتے ہیں، فرینچ زبان کو بولتے ہیں، اور اردو کو اور عربی زبان کو نہیں سمجھتے، تو ان کے سامنے فرینچ زبان کے اندر ہم مواد لے کے آئیں تاکہ ان کی بھی آنکھیں کھلیں اور ان کو بھی سمجھ میں آئے کہ ان قادیانیوں کی حقیقت کیا ہے، ان کا مذہب کیا ہے، ان کا عقیدہ کیا ہے۔ بہت سارے ہمارے عرب حضرات گمراہ ہو چکے ہیں ان کے ٹی وی چینل کی وجہ سے، ان کی ویب سائٹ کی وجہ سے۔ آپ گوگل کے اوپر جائیں گے، جو ریسرچ کی ویب سائٹ ہے، تمام حضرات جانتے ہیں، جب اسلام کا نام آپ لکھیں گے گوگل کے اندر تو پہلے پیج ہی کے اندر ان کی ویب سائٹ آئے گی alislam.org۔ تو یہ دھوکہ اور فریب دے رہے ہیں ہمارے نوجوان جو نہیں جانتے، وہ بیچارے جب اسلام کی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اسلام کا نام گوگل کے اوپر لے کے آتے ہیں۔ افسوس اس بات کی ہے کہ آج ہم جب دین سیکھنا چاہتے ہیں تو بجائے ہم مسجد کا رخ کریں، بجائے اس کے کہ ہم کسی عالم دین کے پاس جائیں، ہم انٹرنیٹ کو کھولتے ہیں، اپنے کمپیوٹر کو کھولتے ہیں، اور گوگل، ہمارے جو دوست کہا کرتے تھے کہ یہ گوگل نہیں ہے، یہ مفتی گوگل ہے، یہ ہمیں فتوے دیتا ہے، اسی سے ہم تمام اپنی دینی چیزیں سیکھتے ہیں۔ تو بیچارے جن مسلمانوں کو ان کے بارے میں علم نہیں ہے، وہ جب اسلام کے بارے میں ریسرچ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے اسلام کا نام لکھتے ہیں گوگل کے اوپر تو ان کی ویب سائٹیں سامنے آ جاتی ہیں، اور پھر ان کے گمراہ عقیدوں کو یہ پڑھتے ہیں، ان کو سمجھتے ہیں، اور اسی کو حق سمجھ کر اس کو جو ہے وہ فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہم نے یہ ضرورت محسوس کی۔ اور دوسرا جو سیٹلائٹ ٹی وی چینل ہے، ان کا MTA، ہمارے بہت سارے یہاں کے عرب نوجوان، چونکہ میرا بچپن یہاں پر گزرا
یہاں پر میں نے دنیاوی تعلیم حاصل کی. ہمارے بہت سارے عرب دوست ہیں, ان کے ساتھ جب ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے تو بعض نادان ایسے ہم سے سوال کرتے ہیں کہ آپ پاکستانیوں کا بڑا عمدہ ایک چینل ہے MTA مسلم ٹی وی احمدیہ کے نام پر, آپ لوگ ہر زبان کے اندر جو ہے اپنی دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ تبلیغی جماعت والے ہیں. ہمارے بھائی, میرا ایک دوست جو ہے, حتیٰ کہ وہ مدینہ یونیورسٹی کے اندر اس نے تعلیم حاصل کی, لیکن اس کو مرزائیوں کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا, کچھ پتہ نہیں تھا. اور اگر آپ ٹی وی کے چینلوں کے اندر جائیں گے تو 2 چینل آپ کو ایسے ملیں گے کہ جس کے اندر اب جب چاہیں اس کی زبان بدل لیں. ایک یورو نیوز, ایک نیوز چینل ہے یورو نیوز کے نام پر, اس کے اندر آپ جب چاہیں اس کی لینگویج کو آپ بدل سکتے ہیں. آپ فرینچ زبان سمجھتے ہیں تو فرینچ زبان میں لگا لیں, آپ ڈچ سمجھتے ہیں تو ڈچ میں لگا لیں, انگلش سمجھتے ہیں تو انگلش میں لگا لیں. جو زبان آپ سمجھتے ہیں اس کے اندر آپ وہ چینل سن سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں. اور دوسرا یہ مرزائیوں کا اور قادیانیوں کا MTA چینل ہے کہ جب چاہیں اس کی لینگویج آپ بدل سکتے ہیں. یہ اتنی محنت کر رہے ہیں, اور ہم مسلمان کیا کر رہے ہیں, ہم مسلمان کیا کر رہے ہیں. کچھ دن پہلے ہمارا اسی کانفرنس کے حوالے سے ہمارا لیج کے علاقے کے اندر جانا ہوا, ویرویے کے علاقے کے اندر جانا ہوا. وہاں پر ہماری ملاقات ہمارے ساتھیوں سے ہوئی. ماشاءاللہ ہمارے بھائی نواز صاحب موجود ہیں, ان کے ٹیک اوے کے اندر ہم گئے اور بہت سارے عرب حضرات وہاں پر موجود تھے. تو ان بھائیوں نے ہمیں بتایا کہ ویرویے کے اندر 2 گھرانے ہیں مرزائیوں کے, صرف 2 گھرانے ہیں, لیکن جب بھی ان کو وقت ملتا ہے, جس دن ان کو چھٹی ہوتی ہے, وہ ویرویے کے ٹاؤن سینٹر کے اندر نکل آتے ہیں اور اپنی دعوت و تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں. اور اس کے پروف انہوں نے مجھے دیے. یہ دیکھیں فرینچ زبان کے اندر یہ لیفلیٹ موجود ہیں, یہ لیفلیٹ موجود ہیں جس کے اندر یہ لکھ رہے ہیں کہ ایم تو وزن, یعنی اپنے ہمسایوں کے ساتھ محبت کرو, یعنی محبت اور بھائی چارے کا پیغام دے رہے ہیں. اس کے ذریعے یہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. یہ دیکھیں اپنے مرزا غلام کی تصویریں لے کر عرب بھائیوں کو اور ترک بھائیوں کو یہ دھوکے دے رہے ہیں, چونکہ یہ پاکستانی بھائیوں کے پاس تو آ نہیں سکتے, اس لیے کہ ہم تو ان لوگوں کے بارے میں یعنی معلومات رکھتے ہیں, ہم جانتے ہیں, اگرچہ ہماری اگلی نسل جو ہے ان سے ناواقف ہے. یہ مت سمجھنا کہ ہم تو جانتے ہیں, بس ہمیں آگے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم جو پاکستان سے ہمارے بڑے آئے ہوئے ہیں وہ تو شاید جانتے ہیں ان کے بارے میں, لیکن ہماری جو اگلی نسل ہے وہ ان سے واقف نہیں ہے, وہ ان کے بارے میں نہیں جانتی. تو یہ فرینچ زبان کے اندر اپنا لٹریچر جو ہے یہ گلی گلی کوچے کوچے یہ تقسیم کر رہے ہیں. یہ اپنے خلیفہ کی تصویریں اور اس کے پیغامات یہ پورے بیلجیم کے اندر تقسیم کر رہے ہیں, اور ہم مسلمان ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں, کدھر جا رہے ہیں؟ اس کے بارے میں یہ کانفرنس منعقد کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہمارے اندر یہ سوچ پیدا ہو, ہمارے اندر یہ سوچ پیدا ہو کہ ہم نے بھی کچھ کام کرنا ہے. یہ جھوٹے نبی کے لیے اتنا کچھ کر رہے ہیں اور ہم سچے نبی کے لیے کچھ نہیں کر رہے, ہم سچے نبی کے لیے کچھ نہیں کر رہے. اس لیے جو ہے ہم نے جو ہے کچھ بھائیوں کے تعاون کے ساتھ ہم نے ایک پروفیشنل جو یعنی فرانسیسی زبان کو صحیح طریقے سے سمجھنے والا تھا, پروفیشنل ٹرانسلیٹر کو ہم نے ہائر کر کے اس کو جو ہے ہم نے انگلینڈ سے مولانا سہیل بابا صاحب تشریف فرما ہے, ان کے یعنی سینٹر سے ہم نے وہ مواد منگوایا, اس کا ترجمہ ہم نے کرایا. تو اس کی کچھ جو ہے ہم نے آج ہم اس کی کاپی کچھ لے کے آئے ہیں, اور اس کانفرنس سے پہلے بھی ہم نے کوشش کی کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے جو بیلجیم کا فرینچ علاقہ ہے اس کے اندر اس کو تقسیم کیا جائے, تاکہ اس کے اندر جو ہے ہم نے جو قادیانیوں کے بنیادی عقائد ہیں ان کا جو دھوکہ اور فریب ہے
اس کو ہم نے ظاہر کیا ہے، اور پھر MTA اور مسلم الاسلام.org کے جو ان کی ویب سائٹ ہے اس کی حقیقت جو ہے یہاں پر اس کے اندر جو ہے اس کے بارے میں لکھا ہے، تاکہ ہمارے عرب حضرات کو پتہ چلے کہ الاسلام.org یہ مسلمانوں کی ویب سائٹ نہیں ہے بلکہ غیر مسلموں کی ویب سائٹ ہے، اور یہ مسلمان بن کے مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اور یہاں کے ترک حضرات کو، عرب حضرات کو پتہ چلے کہ MTA جو چینل ہے، جو مسلم ٹی وی احمدیہ کے نام پر جو چینل چل رہا ہے، یہ مسلم ٹی وی چینل نہیں ہے، یہ کسی تبلیغی جماعت کا چینل نہیں ہے، یہ کسی مسلمان جماعت کا چینل نہیں ہے، بلکہ یہ غیر مسلموں کا چینل ہے، اور یہاں کے مسلمانوں کو یہ دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو اسی لیے ہم نے یہ کانفرنس منعقد کی ہے۔ ہاں، اور دوسری جو بات ہے کہ یہاں پر آپ حضرات کو پتہ ہے کہ یہاں کی مساجد کو حکومت جو ہے فنڈ دیتی ہے، اور حکومت جو ہے وہ مدد کرتی ہے مسلمانوں کے لیے، خاص انہوں نے جو ہے یہ رکھا ہوا ہے، فیسلٹی رکھی ہوئی ہے۔ تو اسی حوالے سے ہم یہ بات حکومت تک بھی پہنچانا چاہتے ہیں۔ ہمارے بھائی امین صاحب چونکہ ان کا تعلق جو ہے حکومت والوں کے ساتھ ہے، اور بیلجیم کی ایک اہم پارٹی کے ساتھ ہے، اور باقی جو ہمارے حضرات ہیں کہ جن کا تعلق جو ہے یہاں کی سیاسی پارٹیوں کے ساتھ ہے، ہم ان حضرات کو یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہ بات ہم حکومت تک پہنچانا چاہتے ہیں ان حضرات کے ذریعے کہ یہ لوگ قادیانی اور مرزائی یہ مسلمان نہیں ہے۔ اگر میرا نام آپ حضرات استعمال کریں یا آپ کا نام میں استعمال کروں تو پوری دنیا کے اندر یہ ایک جرم سمجھا جاتا ہے، پوری دنیا کے اندر یہ قانونی جو ہے جرم سمجھا جاتا ہے، اس شخص کو سزا دی جاتی ہے کہ جو میرا نام استعمال دوسرا کوئی شخص کرے یا آپ کا نام میں استعمال کروں تو ہم مسلمان ہیں، یہ مسلمانوں کا نام یہ غیر مسلم استعمال کر رہے ہیں۔ تو یہ بات ہم ان تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ یہ غیر مسلم ہے، مسلمان نہیں ہے، اس لیے ان کو اجازت نہ دی جائے کہ یہ ہمارا نام استعمال کرے، یہ ہمارا نام استعمال نہ کریں، اور ہمارا نام استعمال کر کے یہاں کی حکومت سے فائدہ نہ اٹھائیں، جہاں یہ ہمیں بھی دھوکہ دے رہے ہیں، ہمارے نواقف مسلمانوں کو، ہمارے یہاں کے عرب حضرات کو دھوکہ دے رہے ہیں، وہاں پر یہاں کی حکومت کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، یہاں کی حکومت کو بھی دھوکہ دے رہی ہے۔ یہ صرف ہمیں نہیں دھوکہ دے رہے، یہ بات ہم حکومت تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ بہرحال آپ حضرات کی تعاون کی ضرورت ہے، آپ حضرات میں ہر ایک مبلغ بننا چاہیے ختم نبوت کا، ایک فرد جو ہے وہ مبلغ ہو جو ختم نبوت کے مسئلے کو آگے لوگوں تک پہنچائے، یہاں کے عرب حضرات تک پہنچائے، یہاں کے ترک حضرات تک پہنچائے، یہاں کے افریقہ کے جو مسلمان ہیں ان تک پہنچائے، ان کو جا کے بتائے کہ یہاں کے یہ مرزائی اور یہ قادیانی یہ مسلمان نہیں ہے، غیر مسلم ہے، یہ غیر مسلم ہے۔ اس کے لیے آپ حضرات تیار ہیں؟ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، وقت کی کمی ہے۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری امیر شریعت سب کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ، ان سے ان کے شاگردوں نے اور مریدوں نے کہا کہ حضرت آپ نے حج جو ہے آپ کے لیے حج کا انتظام کرتے ہیں، آپ حج پر تشریف لے جائیے، ہم آپ کے شاگرد ہیں، آپ کے لیے پورا انتظام کریں گے اور آپ جو ہے اس سال حج کے لیے تشریف لے جائیں۔ تو امیر شریعت حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے کیا عجیب جواب دیا، فرمایا کہ جب میں حج کو جاؤں گا اور حج ادا کر کے ہر مسلمان جو ہے اس کا یہ دل چاہتا ہے، اس کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ روزہ اقدس پر اس کی حاضری ہو، ہر مسلمان کی تمنا ہے کہ روزہ اقدس پر حاضری ہو۔ تو حج ادا کرنے کے بعد میں جب روزہ اقدس پر حاضری کے لیے حضور کی خدمت میں وہاں پر حاضر ہوں گا تو حضور نے مجھ سے یہ پوچھ لیا کہ عطا اللہ کیا ختم نبوت کا مسئلہ حل ہو چکا ہے نہیں؟ تو میں کیا جواب دوں گا؟ اپنے نانا کو کیا جواب دوں گا؟
اس لیے رہنے دو، مجھے یہ کام کرنے دو ختم نبوت کا، جب تک کہ ایک مرزائی ایک قادیانی بھی دنیا میں باقی نہ رہ جائے، مجھے یہ کام کرنے دو۔ تو اس لیے میرا عزیز بھائیو، یہ ہمارا کام ہے، یہ ہمارا کام ہے کہ ایک تو ہم نے یہاں کے باقی جو دوسرے ملکوں کے مسلمان ہیں، ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ان تک کہ ہم نے یہ پیغام پہنچانا ہے، اور دوسرا ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نے اپنی اگلی نسلوں کو اس کے بارے میں آگاہ کرنا ہے۔ ہم جو ہمارے بڑے جو ہیں، جو اپنے ملکوں سے آئے ہیں، ان کو تو اس کے بارے میں پتا، لیکن اگلی ہماری نسلوں کو اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے، اس لیے ہم نے ان کو بھی اس کے بارے میں بتلانا ہے، اس کے بارے میں ہم نے ان کو بتلانا ہے کہ یہ مرزائی جو ہے غیر مسلم ہے۔ بہرحال اپنی بات کو یہاں پر ختم کرتا ہوں۔ یہ جو تھوڑا بہت ہم نے کام کیا ہے، اگر آپ اس کے مقابلے میں دیکھیں تو ہمارا کام تو کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے کہ یہ لوگ کتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں، کتنی محنتیں کر رہے ہیں، اور ہمارا اس کے مقابلے میں کیا ہے۔ لیکن کچھ نہ ہونے کی جگہ جو ہے تھوڑا بہت ہونا بھی جو ہے وہ غنیمت ہے۔ اس لیے جو ہے آپ حضرات سے درخواست ہے کہ یہاں سے جاتے وقت ضرور اپنے ساتھ جو ہے یہ لٹریچر ساتھ لے کے جائیں۔ یہ فرینچ زبان کے اندر ہے، اس کے اندر قادیانیوں کے بنیادی عقائد، ان کے ٹی وی چینل اور ان کی ویب سائٹ کے بارے میں معلومات ہیں۔ یہ آپ حضرات اس کی فوٹو سٹیٹ کروا کے زیادہ سے زیادہ جو ہے عرب حضرات کے اندر، ترک حضرات کے اندر اور دیگر جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں ان کے اندر اس کو تقسیم کریں۔ انشاءاللہ تمام حضرات کریں گے۔ آخر میں چونکہ مغرب کی نماز کا وقت جو ہے وہ قریب ہے، تو میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ میں اپنے مہمان خصوصی جو باوجود علالت کے باوجود اپنی بیماری کے ہماری دعوت پر یہاں پر برطانیہ سے تشریف لائے، مفکر اسلام علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کا شکر گزار ہوں۔ آپ تمام حضرات ان کی صحت کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے، اور ان کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر قائم اور دائم فرمائے۔ اللہ رب العزت ان کو بہترین جزا عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے اقرا ٹی وی کے ہمارے مفتی عبد الوہاب صاحب، ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنی اتنی مصروفیات کے باوجود اپنا وقت نکالا اور ہمارے پاس یہاں پر تشریف لائے۔ اللہ رب العزت ان کو بھی بہترین جزا عطا فرمائے۔ ہمارے مولانا سہیل باوا صاحب، اللہ رب العزت ان کو بہترین جزا عطا فرمائے۔ ہمارے ڈاکٹر اشرف لاہر صاحب، اللہ رب العزت ان کو بھی جو ہے یہاں پر ان کا آنا اللہ رب العزت قبول و منظور فرمائے، اور ان کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے۔ ہمارے انٹورپن سے تشریف لانے والے مہمان حضرت حاجی عبد الحمید صاحب اور ان کے دیگر رفقا جو انٹورپن سے ماشاءاللہ 5-6 گاڑیاں بھر کے، برسل والے تو پیچھے رہ گئے، انٹورپن والے آگے نکل گئے، ماشاءاللہ 5-6 گاڑیاں بھر کے حاجی صاحب اور ہمارے چودھری خلیل صاحب لے کے آئے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کو بہترین جزا عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے ہمارے لیڈ سے قاری یوسف صاحب جو اتنی دور سے تشریف لائے ہیں، اللہ رب العزت ان کو بہترین جزا عطا فرمائے۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ہمارے ویرویے سے نواز صاحب تشریف لائے، ان کے ساتھی جو تشریف لائے، اللہ رب العزت ان کو بھی بہترین جزا عطا فرمائے۔ شلروا کے ہمارے بھائی، لیج کے ہمارے بھائی، انٹورپن کے ہمارے بھائی، ویرویے کے ہمارے تمام بھائی، ان تمام کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنے اوقات کو فارغ کر کے جو ہے وہ یہاں پر ہمارے اس کانفرنس کے اندر انہوں نے شرکت کی۔ اسی طریقے سے خصوصاً ہمارے ہالینڈ سے ماشاءاللہ 2-3 گاڑیاں ہمارے بھائی نعیم صاحب جو ہے وہ لے کے آئے ہیں۔ تمام ہالینڈ والوں کا میں شکر گزار ہوں کہ وہ اتنی دور سے، روٹرڈیم سے، ڈن ہاگ سے اور اتنی دور سے وہ تشریف لائے ہیں، ان کا شکریہ ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے ساتھ جتنے بھائیوں نے تعاون کیا ہے، ہمارے اس پاکستان اسلامک سینٹر کے صدر بھائی وسیم صاحب، وہ اس وقت تو موجود نہیں ہے لیکن سمجھیں کہ وہ ہمارے ساتھ ساتھ ہیں، اس لیے کہ ان کی نیت یہ تھی کہ آج کی اس کانفرنس کے اندر جن لوگوں نے شرکت کرنی ہے ان کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنا کر کھانا دینا ہے۔ تو وہ باورچی خانے کے اندر ہیں، یہ مت سمجھے کہ وہ غائب ہیں یا یہاں پر نہیں ہے، اپنے ہاتھ سے انہوں نے وہ کھانا بنا رہے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ میں کسی کک کو نہیں لے کے آؤں گا بلکہ اپنے ہاتھ سے بناؤں گا، یہ میرا حصہ ہے اس کے اندر۔ تو ماشاءاللہ ان کا شکر گزار ہوں۔ ہمارے امیر الحق صاحب ہیں ماشاءاللہ، اللہ رب العزت ان کو بہترین جزا عطا فرمائے کہ یہ یہاں پر تشریف لائے اور انہوں نے پورا تعاون ہمارے ساتھ کیا۔ اسی طریقے سے ہمارے چودھری ارشاد صاحب ہیں، ہمارے ملک افسر صاحب ہیں، چودھری افضل صاحب ہیں، راجہ قمر صاحب ہیں، بھائی رشید صاحب ہیں، اور ہمارے ARY کے عمران بیگ صاحب اور ندیم بٹ صاحب ہیں کہ انہوں نے پورے اجلاس کی جو ہے وہ کوریج کی ہے۔ اللہ رب العزت ان کو بھی بہترین جزا عطا فرمائے۔ اور UK سے تشریف لانے والے ہمارے بھائی کامران صاحب جو MessageTv ایک TV چینل ہے جو ہمارے علماء کی جو بھی کانفرنس ہوتی ہے، جو جلسے ہوتے ہیں، جو بھی بیانات ہوتے ہیں، الحمدللہ MessageTv ایک ایسا جو ہے انٹرنیٹ پر ایسا چینل ہے کہ جو ان ہمارے علماء کے بیانات کو نشر کر رہا ہے۔ تو الحمدللہ انہوں نے بھی انٹرنیٹ کے اوپر جو ہے لائیو اس کی کوریج کی ہے۔ اللہ رب العزت ان کو بھی اس کی بہترین جزا عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے ہمارے بھائی طاہر مجید صاحب ہیں، ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے جو ہے اپنا وقت نکالا، اور یہ تمام جو آپ سہولتیں دیکھ رہے ہیں یہ انہی کی محنت ہے۔ اللہ رب العزت ان کو بھی بہترین جزا عطا فرمائے۔ ہمارے جمیل برادران ہیں پاکستان فوڈ سٹور والے، اور ہمارے بھائی عطا الرحمان صاحب ہیں ماشاءاللہ، اپنا وقت نکال کے ہمارے علماء کرام کو گاڑی کے اندر جو ہے وہ لے کے آئے ہیں، پوری رات سفر کر کے آئے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے جان و مال، ان تمام بھائیوں کے جان مال کے اندر اور جو ہے ان کی زندگیوں کے اندر اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا سے پہلے پیشتر اس کے کہ ہم اس کانفرنس کے اختتام پر تمام کارکنوں کو مبارکباد دیتے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی کانفرنس کو کامیاب کیا اور اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور اس سلسلے میں جن دوستوں نے جو بھی قدم اٹھائے ہیں اللہ تعالیٰ اسے قبولیت بخشے۔ اس دعا سے پہلے یہ دعا کریں گے بھی، لیکن ایک چھوٹی سی بات کی طرف میں توجہ دلاتا ہوں آخر میں۔ تو میرا تو خیال تھا کہ شاید کوئی قراردادیں پیش کی جائیں گی جیسا کہ جلسوں کے آخر میں ہوتا ہے، تو اس میں یہ قرارداد بھی لگا دیں گے۔ چھوٹی سی گزارش ہے، جو شخص خود دعوت کے مقام پر کھڑا ہو جائے، خود الیکشن میں کینڈیڈیٹ کے طور پر کھڑا ہو، اسے کوئی ووٹ مانگتا ہے؟ ووٹ کس سے مانگے جاتے ہیں؟ جو خود مدعی نہ ہو، جو خود کھڑا نہیں اسے ووٹ مانگے جاتے ہیں۔ تو آپ نوجوانوں کو اگر قادیانی یہ کہیں کہ ہماری طرف آؤ، تو وہ تبھی کہیں گے کہ آپ خود آپ کینڈیڈیٹ نہیں بنے ہوئے ان کو دعوت دینے کے لیے، بجائے اس کے کہ وہ آپ کو دعوت دیں۔ آپ اگر ارادہ کر لیں کہ آپ نے خود دعوت دینی ہے، اور ہر نوجوان جو مختصر سی تعلیم بھی رکھتا ہو لیکن حالات کو جانتا ہو اور رستوں کو پہچانتا ہو، وہ دعوت پر کھڑے ہو جائیں، انشاءاللہ العزیز اس میں بڑی کامیابی ہوگی۔ اور یہاں اس مجلس میں جتنے بھی اچھے تعلیم یافتہ نوجوان جو اردو اور فرینچ یہاں کی مقامی زبان یا انگلش وغیرہ جو بھی زبانیں ہیں ان میں اچھی طرح ماہر ہوں، ان کے لیے اگر وہ نسخہ بتا دیا جائے کہ ان کو دعوت دینے کا کیا طریقہ ہے، تو آپ تعاون کریں گے؟ انشاءاللہ تعاون کریں گے۔ اس کے لیے چھوٹی سی بات یاد رکھنی چاہیے، آج جو قادیانی ہیں، آج قادیانیوں کے جو آگے نوجوان ہیں، وہ بھی اپنے ماں باپ اور باپ دادا کے اسی طرح لاپرواہ ہیں جس طرح ہمارے۔ آپ نے اپنے نوجوانوں کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے پیرنٹس کے بارے میں، اپنے بڑوں کے بارے میں اسی طرح کے آداب بجا لاتے ہیں جس طرح کے ہمارے اپنے ملکوں میں نہیں آزاد ہو چکے۔ تو قادیانیوں کی اولادیں بھی کافی آزاد ہو چکی ہیں۔ ان کو اگر پیغام دیا جائے کہ تمہارے باپ یا دادا جلد بازی میں قادیانی ہو گئے تھے، جب مرزا غلام القادیانی دعویٰ کیا تو لوگوں کہا کہ 14ویں صدی آخری ہے، قیامت آنے والی ہے، اگر اصل مسیح نہیں آتا تو اسی وقت تک مجھے مان لو۔
تو جلد بازی میں انہوں نے مانا. آپ ان کی اولادوں کو دعوت دیں کہ تمہارے باپ دادا نے تو جلدی اس کو مان لیا تھا, اب تم نے حالات دیکھ لیے کہ ہوا کچھ بھی نہیں. نہ 14ویں صدی میں قیامت آئی, نہ 14ویں صدی میں قیامت آئی. تو انہوں نے جو جلدی میں مان لیا, انہوں نے جلدی اس لیے کی کہ بے عقلی تھی, حالات کو دیکھا نہیں تھا, یوں ڈر گئے اور ان کی باتوں میں وہ آ گئے. تم تو ہوش کرو اور دیکھو کہ تمہاری قسمت میں یہی ہے کہ جب تم انڈیا میں تھے قادیان میں تو تم تھے ماتحت انگریز کے, جب آگے پاکستان میں تو ماتحت تھے مسلمانوں کے, وہاں بھی پناہ ملی نہ ملی تو پھر آگے لندن میں. تو آزادی کا سانس تمہیں نصیب نہیں ہوا. تم اپنے سربراہ سے پوچھو ہم کب تک ملک با ملک اور طریقہ ہم ملک با ملک جو ہے ہم پھرتے رہیں گے, ہمارے اوپر کئی مصیبتوں کا دور ختم بھی ہوگا. تو یہ اگر آپ حضرات پڑھے لکھے دوستوں کی کوئی ایک تنظیم بنا لیں اور پھر ان کے نوجوان اسٹوڈنٹس ہوں یا آفیسر ہوں, ان کو مخاطب کریں اور وہ سوال پوچھیں, تو انشاءاللہ العزیز بہت سے لوگ تائب بھی ہو جائیں گے اور اللہ توبہ کی توفیق دے گا. تو میں اردو اور انگلش میں وہ مضمون آپ کو فراہم کر دیتا ہوں, آپ پھر اس کا فرینچ میں ترجمہ کر کے ان کو توبہ کی دعوت دیں. آپ تیار ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو قبول فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللهم انا نسألك خیر هذه الليلة وخیر ما بعدها ونعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما بعدها. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كلما ذكره الذاكرون وغفر ذکر الغافلون. پروردگار اس کانفرنس کے حاضرین نے جس نے اس کانفرنس کے لیے کچھ بھی محنت کی یا کلمہ دعا میں بھی وہ شامل ہوئے, ان کو حضور کی شفاعت نصیب فرما. ختم نبوت کا صدقہ سب کو حضور کی شفاعت نصیب فرما. انا نسألک خیر هذه الساعة وخیر ما بعدها. اللهم استر عوراتنا وامن رواتنا واقض حاجاتنا واشف مرضانا وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا محمد.